بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ یا غوث اعظم بامن بسر سا محمد قبلہ دیم کعبہ امام۔ یا غوث اعظم بامن بسر سا محمد قبلہ دیم کعبہ امام۔ پیر پیران میر میران شاہ نے بنزیر، پیر پیران میر میران شاہ نے بنزیر، آپ زید دو کنا افتاد کنا دس گئے۔ دوجے ہتھوں جائزے ہوندی، دوجے ہتھوں جائزے ہوندی جے خدمت دل بھر دے۔ میاں محمد صاحب نے شعر لکھے، فرمایا دوجے ہتھوں جائزے ہوندی جے خدمت دل بھر دے۔ معشوق نہیں، محبوب نہیں، اپنے پیاریاں نہیں، اپنے دوستاں نہیں، اگر دوئے دے ہتھوں خدمت درست ہونی تو میاں صاحب لکھنے بادشاہ دے بندے جانے خلق نوازاں پڑی۔ پھر میں شعر کی طرح ہے، میاں صاحب لکھنے دوجے ہتھوں جائزے ہوندی، دوجے ہتھوں جائزے ہوندی جے خدمت دل بھر دی۔ محبوب نہیں، معشوق نہیں، اپنے پیارے نہیں، اپنے دلربا نہیں، جائز ہونی خدمت۔ میاں صاحب نے دوجے ہتھوں جائزے ہوندی جے خدمت دل بھر دی۔ بادشاہ دے بدلے جاؤ تو خلق کا نوازاں پڑی۔ میاں صاحب فرمانے حسن محبت ذات الہی کیا چپ کیا چمیاری۔ میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے دوجے ہتھوں جائزے ہوندی جے خدمت دل بھر دی، بادشاہ نے بدلے جاؤ کہ خلق نوازاں پڑی۔ میاں صاحب لکھے ہیں جو عرشہ میں دیکھا وہی نظر آیا، جو عرشہ میں دیکھا وہی نظر آیا۔ ہم عرشہ میں اپنا بنم دیکھتے ہیں، تو سے غرض ہے نستور سے تیری صبر کی ہم تو قدم دیکھتے ہیں۔ حسن محبت ذات الہی کیا چب کیا چمیاری۔ میاں محمد صاحب فرمانے حسن محبت ذات الہی کیا چب کیا چمیاری، عشق بشر محمد بخشا پوچھنا نہ یاری۔ میاں محمد صاحب نے پائی صاحب ہوئے، یہ پتہ نہیں بڑے سن یا نکے سن، لیکن میاں محمد صاحب نے وہ مگر لگے رہنا سن۔ انہاں میاں محمد صاحب نے پائی صاحب وہ ایسے دنیا دار فقیر نہیں سن، بونا ٹائپ بندے سن، فقیر نہیں سن۔ فقیر ہونا ہور کرتا ہے، فقیر ہونا کا مطلب رب کی پانا یہ فقیر ہونا ہے، نبی پاک تک رسائی حاصل کرنی یہ فقیر ہونا ہے، نہ غوث پاک تک رسائی حاصل کرنی یہ فقیر ہونا ہے، اپنے پیر مرشد تک رسائی حاصل کرنی یہ فقیر ہونا ہے۔ تو باقی مسجد نہ کر جائے تو ہونا ہے مدوانٹے نام اکثر کم ہونا۔ تو خدا کی مخلوق ہے، خدا کی مخلوق نے ملا ملانٹے یہ ہیں، بنگل دینے والی بھی ہیں، دسا قدر بھی ہیں، بنے مگر بھی لگنے والے ہیں۔ میاں صاحب کہ اپنے بھائی نے لکھیا، بھائی نے لکھیا بھائی میاں محمد صاحب تساں جڑا یہ کاروبار شروع کیتا ہے کہ بیویاں کی بھاری کیا ہے تو انہاں وچ رہی کیا ہے تو تس انہاں کی کڑیاں کی تانے لینے ہو، تکڑے لینے ہو، یہ شریعت نے جائز نہیں ہے۔ اور میاں محمد صاحب کے وہ شریعت دسنا جنہیں
ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਰਸਤੇ ਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਮਾੜੀ ਹੈ 83 ਸਾਲ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ਰਕ में कोई फकीर होए, चाहे मगरब में होए, चाहे दाता साहब होए, चाहे मियाँ मोहम्मद साहब होए, या पीर शकाजी बासत जमीयत सरकार होए, शहनशाह बगदाद होए, जनाब होए वे और हैं भी। तो अल्लाह ने बने ने कोल बैठो। कुरान में भी अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कूनू मा सादिकीन। अल्लाह ने क्या फरमाया? कूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों ने नाद हो जाओ। वो सोचो नहीं कि की है। अल्लाह ने एक गल नहीं भाई कूनू मादा अल्लाह ने नाद हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों में हो जाओ। वो इसे क्या पसंद है, इसे क्या बेचती है? सच्चे लोगों में हो जाओ। ऐसा को ना ahne kunadham jins baham jins parwas, kunadham jins baham jins parwas, कबूतर बा कबूतर बाज व बाज, यानी हम जिस बंदा जिस पेंदा है ना, तोते तोते ने उड़ने, गुड़ियाँ गुड़ियाँ उड़नियाँ हैं जी, कोयला कोयला जानियाँ, ओ कुंजा कुंजा ना जानियाँ, कोई पेंदा होना। वो किसी शायर ने क्या कूंज विचड़ गई डार के बिचों, जन्ने जिसका बंदा जो कोई जानवर है वो किसी हम जिस जानवर को बिछड़ी जाना तो या तो वो शिकारी ने शिकार बनी जाना, शिकारी शिकार बन जाए, या फिर वो मर जाना, कलियां मर जाना। अच्छा जी हूँ गल है, मैं सुनाना की गल कि मियाँ मोहम्मद साहब की अपने भाई साहब ने लिखा ये पौड़िया प्रोग्राम कि बीवियों की बारी क्या कुड़ियों की बारी क्या, तो उन्हें भी उस उन्हें की तकड़े रहने हो, ये शरीर ने खिलाफ है। ये बात जी है शरीर ने खिलाफ, और शरीर मियाँ मोहम्मद साहब की तरफ है। मियाँ मोहम्मद साहब वो बुजुर्ग होए जिन्हें पूरी उम्र इस्लाम नहीं खातर, मजहब नहीं खातर, अल्लाह नहीं खातर, नबी पाक नहीं खातर, जनाब गौस पाक नहीं खातर, अपने पीर मुर्शिद नहीं खातर, बुजुर्गान दीन नहीं खातर शादी नहीं की थी। ये बड़ी कुर्बानी नहीं करता है कि शादी ना करना, इस्लाम में प्रचार करना, इस्लाम नहीं वो बयान करना, मामलात की बयान करना। मियाँ मोहम्मद साहब पूरी उम्र वैसे मियाँ साहब जनाब प्रोग्राम में शादी करें ना, वो जी कुड़ी थी ना जिस मियाँ मोहम्मद साहब ने मियाँ मोहम्मद साहब उस शादी करने की थी, वो जनाब मुकरी गई। उसकी क्या पता जमाने कुतुब हुसैन अरबा इंसान इन्होंने कदमों की चासन, अखा पर चासन, सिर पर चासन, वो पेश आनी मियाँ मोहम्मद साहब की आनी बनेगी आनी, मैं मियाँ साहब ने शादी न करने, मियाँ मोहम्मद साहब ना शादी न करने। इस वक्त है कि मियाँ मोहम्मद साहब की थोड़ा जा घर सा
एने गला पाला था, वो गला पाला था ना, शादाब तो पाले तो नहीं सुना, शादाब तो खाते नहीं सुना, मामला तो दुरुस्त सुना। मियाँ मोहम्मद साहब ज़माने में कुतुब में बहुत बड़ी शख्सियत है। एक खादी मियाँ मोहम्मद साहब 12 साल बुर्जुन ने किले, बुर्जुन ने किले है जैसे है ना अपना ओ मंगला जैन, मंगला जैन उठा के बुर्जुन ने किला है पुराने साहब का ज़माने में, बुर्जुन ने किला होया उठा मियाँ मनसा 12 साल आबादत गुजारे। बाबा जी कोई काला जी ने करनी है रब को पाना, नबी पाक तक रसाई, जनाब गौस पाक तक रसाई, पीर मुर्शिद तक रसाई, अपने पीर मुर्शिद के साथ मकाम पैदा करना, ये कोई खाला जी का काम नहीं है। ये इतना आसान होता तो ये जितने मुद्दा मनवाते हैं सब मस्जिदों में सब वली अल्लाह होते, लेकिन नहीं, वो कहते हैं सब मिलता है, वो सब कुछ कुर्बान करके मिलता है, रब मिलता है सब कुछ कुर्बान करके मिलता है। ये अल्लाह साहब इतने जो है ना पौधे नहीं है कि हर आदमी के पीछे चल रहे हैं। वो जो सच्ची मोहब्बत रखते हैं लोग, जो सच्ची मोहब्बत असली प्यार, तो फिर वो आगे जाते हैं। जनाब गौसला सरकार ने अपनी किताब में, सरकार ने एक वाक्य लिखा है, में वो फसूल गैब है, सरकार ने अंदाजन को 20 के करीब किताबें लिखी है जनाब गौस पाक में। तो उनमें एक किताब सरकार किया बुनियादुत तालिबीन, बुनियादुत तालिबीन मतलब तालिबों को घनी करने वाली, यानी ये किताब है सरकार का फरमान है, ये जो मेरी किताब है बुनियादुत तालिबीन, तालिबों को घनी करने वाली है। एक और किताब जनाब ने लिखी है फसूल गैब, जो गैबी मामलात हैं, जो राज की बातें हैं, इसरार की बातें हैं, इश्क की बातें हैं, सोच की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, ये जो है ये बहुत मुश्किल बात है। जनाब गौसला ने एक वाक्य लिखा है अपनी किताब में मुतुल गैब में, तो आपसे कि जनाब गौसला सरकार फरमाते कि एक आदमी आ रहा था, उसके साथ एक उसकी कनीजा थी, कनीज थी, वो एक आदमी दूसरी तरफ से आ रहा, उसने उस कनीज को देखा, वो सब फरिश्ता हो गया। उस आदमी ने जाकर, ये जनाब गौस पाक ने ये वाक्य लिखा है अपनी किताब फजूल गैब में, फजूल गैब में या वाले महबूब सुबानी में ये वाक्य है फजूल गैब में। सरकार ने लिखा है कि वो जो आदमी था जिसने वो कनीज को देखा, यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको बताऊंगा। वो आदमी उसने देखा ना उस कनीज को, कनीज उसको को पसंद आ गई, उसने जाकर उसके मालिक से कहा, वो जिसने कनीज को देखा उसने जाकर उसके मालिक को कहा, ये जो कनीज है तो इसका क्या लोगे? वो आदमी था जो मालिक उस कनीज का, वो कहने लगा इसकी कीमत ये है, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी घोड़ा, जो कुछ तुम्हारे पास जेब में जो कुछ है वो, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी माल सबाब, ये सब कुछ दो तो फिर तुम्हें ये कनीज मिलेगी। गौसला सरकार ने उस किताब में लिखा है कि वो आदमी जो था ना, जो कनीज को हासिल करना चाह रहा था, उसने ऐसा किया, तलवार भी वहाँ पर रखी और फिर कपड़े भी उतारे, घोड़ा भी दिया
وہ جو زمین تھی وہ دے دی، دولت بھی دے دی، جائیداد بھی دے دی، سب کچھ دے کر تو اس کنیز کو لے کر چل پڑا نا۔ غوث اعظم سرکار یہ بہت بڑی ہستی ہوئی ہے، یہ ولیوں کے سردار ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، پیروں کے پیر ہیں، دستگیروں کے دستگیر ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، عالموں کے بادشاہ ہیں، عالموں کے بادشاہ ہیں، اور عاشقوں کے قبلہ ہیں، عاشقوں کے قبلہ ہیں۔ یہ محی الدین جیلانی جناب کو کہا جاتا ہے، محی کہتے ہیں زندہ کرنے والے۔ یہ جناب غوث اعظم سرکار یہ محی الدین جیلانی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ایک وقت میں نے پڑھا ہے کہ سرکار غوث اعظم سرکار تشریف جا رہے تھے، آگے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، وہ بوڑھا بیٹھا ہے، اس نے کہا جناب مجھے اٹھائیں۔ اس بوڑھے نے کہا جناب غوث اعظم کو کہ مجھے اٹھائیں۔ وہ جناب سرکار غوث اعظم سرکار نے اس بوڑھے کو اٹھایا۔ وہ کہنے لگا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، غوث اعظم سرکار کو کہنے لگا، گزارش کرنے لگا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ نہ غوث پاک تعارف کرایا اس بوڑھے سے، میں نبی پاک کا دین ہوں۔ وہ جو بزرگ تھے نا، وہ بوڑھا جو تھا، وہ بوڑھے جو بوڑھے تھے بزرگ، انہوں نے کہا میں نبی پاک کا دین ہوں، اور اب میں نبی پاک کے دین جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، آپ نبی پاک کے دین کو زندہ کریں، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائے۔ سرکار غوث پاک نے اور بوڑھے کو اٹھایا تو وہاں پر جناب کو یہ لقب دیا گیا محی الدین۔ کہتے ہیں پیر پیرا میر میرا شاہ شاہنے بنظیر، پیر پیرا میر میرا شاہ شاہنے بنظیر، آپ سے دو کلم قدگاہ دستگیر، نبی سیرت علی ثانی محی الدین جیلانی۔ بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں، اللہ والے ہوئے ہیں، اللہ کے دوست ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک کے عاشق ہوئے ہیں، نبی پاک کے عاشق ہوئے ہیں، بزرگان دین کے عاشق ہوئے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے طلبگار ہوئے ہیں، مرید ہوئے ہیں، عاشق ہوئے ہیں، خدا کی مخلوق ہے۔ تو جناب غوث اعظم سرکار نے اس بوڑھے کو اٹھایا، وہ کہنے لگا میں نبی پاک کا دین ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، آپ نے مجھے زندہ کیا ہے، محی الدین جیلانی، نبی سیرت علی ثانی محی الدین جیلانی، نبی سیرت آپ جناب غوث اعظم سرکار کی جو سیرت پاک ہے وہ نبیوں والی سیرت ہے، یعنی نبیوں والی صورت، یہ نہیں کہنا جو مجھے دعویٰ کر دیا تو ہم بھی وہ ٹائٹل دے دیں نبی کا نہیں، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا الگ الگ مقام ہے، جس مقام کا بندہ ہو اس کو مقام کے مطابق اس کو ٹائٹل دینا چاہیے، اس قسم کا لقب دینا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ عام دنیا دار ہے، ہم ان کو کہیں یہ جی ولی اللہ ہے جی، یہاں پر یہ کچھ پارٹیاں ہیں جو عام آدمی کو، عام دنیا دار کو کہتے ہیں یار جی اللہ کے ولی لے آؤ، ان کو پتہ ہی اللہ کا ولی کیا ہے۔ قرآن نے اس کی تشریح کی ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، قرآن کو غور سے پڑھا کریں، اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی،
خشک ملے گا، تر ملے گا، انار ملے گا، عربی اگائی ملے گی، نور ملے گا، ہر چیز ملیں گی، فرشتے ملے، ہر چیز ملے گی، لیکن آنکھیں کھول کر پڑھیں۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کوئی نشے کے یا ورڈز یا کارل مارکس ان کی کلام نہیں ہے، یہ انگریزوں کی کلام نہیں ہے، انگریز فلاسفوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور نبی پاک آخری نبی ہے، نبی پاک آخری نبی ہے، اور جو قرآن ہے یہ آخری اللہ کی کلام ہے۔ اب قرآن کے بعد نہ کوئی نیا اور نئی کتاب آئے گی، دادا پر انجیل ہوئی ہے، زبور ہوئی ہے، تورات ہے، تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تورات، اور جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن نبی پاک پر اترا۔ تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اگر آدمی علم نہیں رکھتا، قرآن کا علم نہیں رکھتا، حدیث کا علم نہیں رکھتا، بزرگان دین کا علم نہیں رکھتا، صحابہ کرام کا علم نہیں رکھتا، سرکار شہنشاہ بغداد کے علم بھی نہیں رکھتا، تو یوں مسائل بیان کر کے مخلوق کو گمراہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ نبی پاک یہ بھی فرمانا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ خود گمراہ ہے تو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی سے انہیں نبی پاک سے دعا فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ کون ہیں؟ صحابی سے انہوں نے نبی پاک سے دعا فرمایا، یا رسول اللہ، خدا کی مخلوق میں سب سے خطرناک لوگ کون ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک بار فرمایا، یہ اللہ کی مخلوق میں جو لوگ ہیں نا وہ علماء سو ہے۔ سو کہتے برے کو، عربی میں سو کہتے برے کو۔ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہوا، سرکار نے فرمایا یہ جو علماء سو ہے نا، جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ علماء سو ہے، اور خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ بھی ہے، جو خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے مخلوق کو بھی گمراہ کیا۔ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، ذرا غور سے سنیں، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ خود گمراہ ہے، ایک بندہ خود گمراہ ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو باقی جتنی مخلوق کو وہ گمراہ کرے گا، خاص عقیدے کی طرف رہنمائی کرے گا، اس کی ذمہ داری اس بندے پر بھی ہوگی جس نے ان لوگوں کو گمراہی کی طرف چلایا، رہنمائی کی، غلط عقیدے کی طرف لوگوں کو پھنسایا۔ تو نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ خود گمراہ ہے، علماء سو ہے، غلط قسم کا عالم ہے، ایک تو وہ خود گمراہ ہوا اور دوسرا اس نے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لگایا، غلط عقیدے کی طرف رہنمائی کی۔ تو نبی پاک کا ارشاد گرامی ہوا کہ جس بندے نے علماء سو نے ان میں سے کسی ایک علماء سو نے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا، نبی پاک فرمایا وہ بندہ خود بھی مجرم ہوگا اور جن لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کی گمراہی بھی اس کے کھاتے میں پڑے گی۔ اور ایک عالم باعمل ہے، صحیح عالم ہے، صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، تو وہ
جو مخلوق کو ظاہر کی طرف لگائیں گے، رہنمائی کریں گے، ان کا جو وہ عمل ہے نا، وہ آدم صاحب کا، وہ جتنی مخلوق کو ظاہر کی طرف لگائیں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ کیا میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک صحابی سے انہوں نے عرض کی نبی پاک کو، یا رسول اللہ میں علم رکھتا ہوں لیکن علم کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، میں علم رکھتا ہوں لیکن علم کے مطابق، سارے علم کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، کیونکہ آواز کا ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ پر انسان عمل کرتا ہے، کچھ پر نہیں کر سکتا۔ تو کیا اگر میں اپنے علم کے مطابق عمل نہ کروں تو کیا میں جو وہ علم ہے اس کو بیان کرنا چھوڑ دوں؟ بسبب اس کے کہ میں عمل نہیں کر رہا مکمل طور پر، کلیتاً میں عمل نہیں کر رہا، تو کیا میں اس علم کو چھوڑ دوں، بیان کرنا چھوڑ دوں؟ تو نبی پاک کا ارشاد گرامی ہوگا، یہ جو نبی پاک کی حدیث ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، سرکار کا علم ہے، سرکار کا فرمان ہے، جناب کا جو رہنمائی ہے، یہ ازما انسانوں کی، کھرواں انسانوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ آپ صحیح رہنمائی کریں گے خدا کے منو کی، خدا کے نزدیک تمہارا مقام ہوگا۔ اور اگر تم خود بھی گمراہ ہوئے، اگر تم خود بھی گمراہ یا کوئی اور بندہ کسے باشد کوئی ہو، وہ خود بھی گمراہ اور مخلوق کو بھی گمراہ کرے، تو اس کا اپنا گمراہ ہونا بھی یہ قابل گرفت ہے، اور باقی جو گمراہ ہوں گے وہ بھی وہ اس کے کھاتے میں پڑیں گے۔ وہ میں بات بیان کر رہا تھا